4 منٹ میں آپ کی خدمت میں کچھ عرض کروں گا، اور اس کے بعد پھر ایک کانفرنس ہے، اس میں میری شرکت ہے. میں پھر اجازت لوں گا آپ سے. جو اہم ایک بات آپ سے شیئر کرنی ہے وہ آپ کی گزار کرتا ہوں. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسول الکریم. اللہم صلی علی سیدنا محمد وآلہ وطرتہ بعدد کل بان. گزارش یہ ہے کہ ہر مومن اور مومنہ کا، مسلمان خواتین و حضرات کا دین کے حوالے سے کچھ نہ کچھ رول ہے. وہ رول پلے کیا جا رہا ہے. جیسے کیٹیگریز ہوتی ہیں، اسی طرح ایک امیز کر رہا تھا کہ جیسے جیسے کیٹیگریز ہوتی ہیں، جیسے جیسے آپ دیکھتے ہیں کہ سٹیٹس ہوتے ہیں لوگوں کے، اسی طرح ہمارے ایمان کے سٹیٹس ہیں، اسی طرح ہماری روحوں کے سٹیٹس ہیں. جو اللہ رب العزت نے ہمیں تخلیق کیا، اس تخلیق میں کس کس نے محبت کا اظہار کیا، لبیک کہا، کتنی کتنی دفعہ کہا. پھر پسندیدہ اور مقربین جو ہوتے ہیں ان کی ذمہ داریاں اور ہوتی ہیں. یہ کی مہربانی سے ہی سب کچھ ہوتا ہے. اب گزارش یہ ہے کہ ہر خواتین اور حضرات اپنے اپنے لیول پر دین کو پروموٹ کرنے میں کوشاں ہیں. اس سلسلے میں وہ اپنے اپنے لیول پر قربانی بھی دیتے ہیں. ہمارے ایک عزیز دوست، ایک آرٹیکل ان کا مجھے پڑھنے کا موقع ملا گروپ میں، کہیں انہوں نے آج سے کوئی کافی عرصہ پہلے شیئر کیا تھا. وہ بہت عرصہ سعودیہ میں مقیم رہے. اب اسلامی معاشرہ جو بڑا ڈیپلی جاننے والے لوگ ہیں، ظاہر ہے اوریجن اس کا حرمین شریفین اور وہ سرزمین ہے، تو یقیناً وہاں کی کچھ جو روایات سینہ بسینہ نسل در نسل چلی آ رہی ہیں، ان کا کچھ ایک امپیکٹ ہے، اور وہ آج بھی اسی طرح موجود ہیں. جیسے 1994 میں ہمارے ایک عزیز دوست میرے، ان کو حج کرنے کی سعادت حاصل ہوئی. تو حج اکبر نصیب ہوا 94 میں، اور انہوں نے کچھ عرصہ مدینہ منورہ میں قیام کیا، کوئی مہینہ ایڈیشنل. تو اس میں وہ کچھ انہوں نے ایسی فائنڈنگز بتائیں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی، کچھ ایسی باتیں جو وہاں کے لوگوں میں نسل در نسل سینہ بسینہ چلی آ رہی ہیں. اور انہوں نے ایک بڑی عجیب و غریب بات یہ بتائی کہ میں نے جن 2-4 فیملیز کے ساتھ میرا بڑا گہرا تعلق تھا، بات لمبی ہو جائے گی، مختصراً یہ عرض کر رہا ہوں کہ وہ ان کے جب گھروں میں گئے تو وہاں انہوں نے یا اللہ یا رسول اللہ کی جو پوسٹرز یا اس طرح کے جو فریمز تھے وہ دیکھے، تو انہوں نے کہا کہ سیم فریمز آر اویلیبل اوور دیئر، دے آر پلیسڈ ان آر ڈرائنگ رومس، تو آر بیڈ رومس. تو یہ یہاں پر تو اس سنا ہے کہ یا رسول اللہ کہنے کی بعد یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پکارتے تھے. اچھا، یہ بات انہوں نے ایک عجیب و غریب بات بتائی. اچھا، اسی طرح یہ دیٹ واز ورتھ لسننگ فار می ایز ویل. اب جو بات میں آپ کی خدمت میں عرض کر رہا ہوں وہ اس طرف آئیں کہ وہ اپنے آرٹیکل میں یہ لکھتے ہیں، جو میں نے میرے جاننے والے جنہوں نے گروپ میں یہ چیزیں شیئر کی، کہ ہم لوگ کثیر زندگی کا ایک جو ٹائم ہے وہ گزارا ہے حرمین شریفین میں، سعودیہ میں، اور وہاں کی جو فیملیز کے ساتھ ہمارے تعلقات ڈیولپ ہوئے، تو اس میں ہم نے ایک چیز دیکھی کہ وہاں جو بزرگ خواتین ہوتی تھیں، وہ ان کی ایک منفرد ڈیوٹی وہ انہوں نے اپنے ذمہ لی ہوئی تھی کہ وہ جب نماز کا ٹائم آتا تھا تو خواتین چھوڑ ڈال دیتی تھی، وہ بزرگ خواتین، نانیاں، دادیاں، گرینڈ مدرس پرٹیکولرلی، کہ نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کا ٹائم ہو گیا، نماز کی تیاری کریں. اور خاص طور پر وہ
چھوٹے بچوں کو، یعنی بچوں کو مین یہ جو مسجد جانے والے بچے ہوتے تھے، ٹین ایج میں ٹین ایجرز، اور اس طرح جو بچے تھے، بڑے تو ظاہر ہے تمام سے پارٹیسپیٹ کرتے ہیں وہاں پر، تو وہ جو لوگ ڈھیلے ہو جاتے تھے ان کے لیے وہ ان کی جو آوازیں تھیں وہ آہستہ آہستہ سخت ہونا شروع ہو جاتی تھی اور لاؤڈ ہونا شروع ہو جاتی تھی، اور وہ بڑی یعنی ذمہ داری کے ساتھ تمام میل لوگوں کو بھیج دیتی تھی مسجد. تو ایک بڑی اہم وہ ذمہ داری اپنا رول پلے کرتی تھی گھر میں بیٹھے ہوئے، اور اسی پر جو کتنا اجر و ثواب وہ کماتی ہوں گی اس کی کوئی اللہ کی ذات ہی بہتر جانتی ہیں، بہتر جانتے ہیں کہ وہ ان کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اس کا ریٹرن دینا ہے. آج ایک آرٹیکل کسی امام صاحب کا ہے، وہ انگریزی زبان میں بڑا حیران ہوا کہ ماشاءاللہ بڑے ہی لرنڈ ہے. اب ظاہر ہے اب کئی مساجد میں پی ایچ ڈی حضرات جو ہیں وہ ذمہ داریاں اپنی ادا کر رہے ہیں. آج ان کا ایک بہت لمبا چوڑا دکھڑا جو ہے وہ انگریزی زبان میں گروپ میں شیئر ہوا تو وہ پڑھنے کا موقع ملا. وہ لکھتے ہیں کہ میں نے فلاں مسجد میں نماز ادا کی تو یہ ایک بھی نوجوان نہیں تھا، فجر کی نماز کے حوالے سے بتا رہے ہیں، ایک بھی ینگ مین نہیں تھا جس کی ایج ہو 17 سے 22 سال یا 25 سال. اسی طرح پھر میں دوسری مسجد میں گیا، وہاں پر بھی میں نے دیکھا کہ ینگسٹرز نہیں تھے. پھر عصر کی نماز کا وہ اپنا ایک دن کا واقعہ بتاتے ہیں کہ میں فلاں مسجد میں گیا، اپنے ایک ایک مسجد انہوں نے بتائی کہ جو قرب و جوار میں تھی، تو وہاں میں نے دیکھا تو ایک لڑکا جو تھا نا وہ ٹین ایجر نماز پڑھ رہا تھا. وہ اس پر بڑے آزردہ ہوئے ہیں اور انہوں نے یہ کہا ہے کہ اب ہماری یوتھ جو ہے نا اس کی پارٹیسپیشن نہ ہونے کے برابر ہوتی چلی جا رہی ہے مساجد میں. تو ایمان جو ہے وہ ہم لے کر تو چلے مسلمان بائی برتھ پیدا ہو گئے، لیکن بہت سی چیزیں وقت کے ساتھ ساتھ ایڈ ہوتی ہیں، اور وہ پارٹ آف ہماری ٹریننگ اور تربیت ہوتی ہے. تو یہ جو مساجد میں جانا، ہیبٹ بنانا اس کو، اور پھر اسی طرح وہاں سے کے جو ثمرات ہیں، ظاہر ہے اللہ کے گھر کو آپ آباد کرتے ہیں، اللہ کی رضا کے لیے آپ جاتے ہیں، تو کیا اللہ جو سمیع اور علیم اور خبیر ہے وہ جانتا نہیں ہے، اور اس نے کچھ عطا نہیں کرنا اس بات پر کہ یہ میرا بندہ ہے جو نہیں آ رہے اور اس کے مقابلے میں جو آ رہے ہیں، جو باتیں کرنے والے ہیں اور ان کے مقابلے میں جو عمل کرنے والے ہیں، کیا وہ برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا علم والے اور بے علم برابر ہو سکتے ہیں؟ کیا مساجد کو آباد کرنے والے اور نہ آباد کرنے والے برابر ہو سکتے ہیں؟ تو یہ تو آپ کو پتہ ہے عمل کی بات ہے، اور اللہ تعالیٰ بہترین اجر عطا فرماتے ہیں عمل کرنے والوں کو. آیت مبارکہ کا ترجمہ شیئر کر رہا ہوں، نعم الاجر العاملین، کچھ اس طرح کا کچھ کمی بیشی اللہ معاف فرمائے. تو گزارش یہ ہے کہ یہ اب سوء اتفاق کہ یہ ذمہ داری ماؤں کو ہے، گرینڈ مدرس کو ہے، تو ہماری بہنیں اور بیٹیاں پرٹیکولرلی یہ چیز نوٹ کر لیں کہ ناؤ دے ول پلے دس رول، دے ول ٹیک دس ریسپانسبلٹی، دے ول پرفارم دس ریسپانسبلٹی، دے ول ایکٹ اکارڈنگلی وچ از ریکویسٹڈ ٹو دیم، کہ کم از کم نماز کے ٹائم پر وہ اپنے بچوں کو یا اپنے بہن بھائیوں کو if they have their kids and if they have their siblings، تو وہ پھر اس حساب سے اپنے بچوں کو یا اپنے چھوٹے بھائیوں کو، فیملی ممبرس کو، بھانجوں کو، بھتیجوں کو، عزیزوں کو کمپیل ٹو گو ٹو ماسک، مسجد میں بھیجنے کی پوری کوشش اور کاوش کریں اور اپنا زور لگائیں. اللہ تعالیٰ ہماری مساجد کو آباد رکھے اور ہمارے یوتھ کا دین کی طرف آنا آساد ضروری. اب یہ میں آپ کو سچ بتاؤں نا، ہم لوگ ہی ذمہ دار ہیں، ہم لوگ کمزور ہیں، ہماری اپنی کمزوریاں ہیں. آپ کے اساتذہ بھی کمزور ہیں، ہم جیسے کوتاہ قامت لوگ ہیں جن کی وجہ سے پھر وہ اس لیول کا آپٹیمم لیول کا رزلٹ نہیں نکل رہا، یا پھر دور اس طرح کا آ گیا ہے، وہ جو بھی آپ سمجھیں. تو میں تو بہت سے معاملات میں اپنے آپ کو قصوروار سمجھتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہمیں بھی بہتری کی توفیق عطا فرمائے، اور جو کوشش تھوڑی بہت جاری ہے، اللہ پاک اس کی برکات سے اس لیول کی ڈیوٹی پرفارم کرنے کی توفیق عطا فرمائے جس لیول کی ہمارے اساتذہ توقع کرتے ہیں، جس طرح کی ڈیوٹی چلتا ہے اللہ پاک اور اللہ کے حبیب چاہتے ہیں کہ ہم اس لیول کی ڈیوٹی پے کریں. تو اللہ پاک ہمیں اس بابرکت کام کے صدقے سے وہ آسان طریقے سے ذمہ داری نبھانے کی توفیق عطا فرمائے. تو یہ گزارش تھی میری طرف سے، تو اس کے ساتھ ہی اجازت چاہوں گا.
اور بقیہ مائک انشاءاللہ باجی صاحبان کے حوالے کرتا ہوں، باجی مبینہ، باجی سمینہ، سنبھالے محفل کو، پھر دعا کرا دیجیے گا، تو زندگی رہی تو انشاءاللہ رات کو یا پھر اگلی اتوار آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے. جزاک اللہ، اور مجھے بھی اپنی دعاؤں میں یاد رکھا کریں. بہت شکریہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.